آخر میں ہدایات ہیں، وہ سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، دین، مسلک، مذہب، منہج، ان 4 میں فرق کیا ہے؟ منصوصات کا نام دین ہے، قرآن کریم کی آیات اور احادیث۔ نص کہتے ہیں آیت کو یا حدیث کو، منصوصات کا نام دین ہے۔ پھر یہ جو منصوصات ہیں احادیث، ان میں سے بعض قطعی ہیں اور بعض ظنی ہیں۔ قطعی ثبوت کے اعتبار سے، یعنی ان کا ثابت ہونا تواتر کے ساتھ ہے، اور ظنی ثبوت کے اعتبار سے کہ ثابت ہونا قطعیت کے ساتھ نہیں، یا معنی ظنی ہے کہ ایک معنی نہیں، حدیث کے کئی معنی ہیں، اسے کہتے ہیں ظنی الدلالت۔ احادیث تو بعض قطعی ثبوت ہیں، بعض ظنی ثبوت ہیں، اور بعض قطعی الدلالت ہیں، بعض ظنی الدلالت ہیں، بعض ایسی ان کا ایک ہی معنی ہے، بعضوں میں معنی میں کئی احتمال ہیں۔ آیات ساری قطعی ثبوت ہے، ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہیں، ہاں دلالت کے اعتبار سے بعض قطعی ہیں کہ ان کا معنی متعین ہے ایک، اور بعض ظنی الدلالت ہے کہ اس کے معنی میں کئی احتمال ہیں۔ تو نصوص کا نام، منصوصات کا نام دین ہے، اور پھر جو ظنی نصوص ہیں ان کا نام مسلک ہے، یعنی دین کے انکار سے بندہ کافر ہوتا ہے، مسلک کے انکار سے کافر نہیں ہوتا، گمراہ ہوتا ہے۔ جو شخص مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے، اور شخص مسلمان تو ہے، اہل سنت والجماعت نہیں ہے، اہل بدعت ہے، یہ کافر نہیں ہے، گمراہ ہے۔ نمبر 3، مذہب، قرآن کریم کی آیات یا احادیث، ان سے جو احتمال کے درجے میں کئی معنی نکلتے ہیں، ایک معنی ایک مجتہد نے، ایک معنی دوسرے مجتہد نے اپنے اجتہاد سے معنی کا تعین کیا، یا صراحتاً معنی نہیں تھا لیکن اس نے اپنے اجتہاد سے اس کو اخذ کیا ہے، اسے کہتے ہیں اجتہادیات۔ اجتہادیات کا نام مذہب ہے، اور مذہب کی مخالفت سے بندہ گمراہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک مذہب امام ابو حنیفہ، ایک مذہب امام مالک، ایک مذہب امام شافعی، ایک مذہب امام احمد بن حنبل۔ اور نمبر 4، منہج۔ منہج کا معنی ہوتا ہے پالیسی، طریقہ کار۔ ہمارا کام کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو ہم دین کے اعتبار سے مسلمان ہیں، الاسلام و دیننا۔ مسلک کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت ہے، اہل سنت والجماعت مسلکنا۔ اور مذہب کے اعتبار سے حنفی ہیں، الاحناف مذہبنا۔ اور منہج کے اعتبار سے دیوبندی ہیں، منہجنا دیوبندیہ۔ طریقہ کار، پالیسی، وہ ہماری دیوبند والی ہے۔ وقت کم ہے، میں منہج پر کھل کے بات نہیں کر رہا، میں نے خلاصہ خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ دین، منصوصات کا نام، مسلک، ظنیات کا نام، مذہب، اجتہادیات کا نام، اور منہج، طریقہ کار اور پالیسی کا نام۔ دین کا انکار کفر ہے، تبدیلی دین کفر ہے۔ من بدل دینہ فاقتلہ، ارتداد۔ اور کوئی ایک مسلک سے دوسرے مسلک میں جائے، ارتداد نہیں ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ اور مذہب کا اختلاف، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ حنفیت، مالکیت، شافعیت، یہ رحمت ہے۔ جب ایک آیت سے 2 مسئلے نکلتے ہیں تو مذہب 2 ہونے چاہیے نا، ایک کیوں ہوگا؟ ہونے ہی 2 چاہیے۔ اور منہج، یہ طریقہ کار ہے۔ تو مذہب کی تبدیلی یا مذہب کے اختلاف رحمت ہے، اور منہج کی تبدیلی یا منہج کا بدلنا، اس کا کوئی قابل اشکال نہیں۔ دیوبند کی پالیسی اور ہے، کسی اور کی پالیسی اور ہے، کسی اور کی پالیسی اور ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی بیان تو دین ہی کرنا ہے، لیکن اس دین کو بیان کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ یہ بہتر ہے کہ لکھنا چاہیے؟ نہیں، بہتر ہے کہ بیان ہونا چاہیے؟ نہیں، بہتر ہے کہ گھر گھر جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے، سب پالیسی ہیں، اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ بعض لوگ غلط فہمی کی بنیاد پہ مذاہب کے اختلاف کو دین کا اختلاف کہتے ہیں۔ جب 4 مذاہب ہیں تو پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے؟ جی دین ایک تھا،
انہوں نے دین چار بنا دی. انہیں کو دین چار نہیں بنائے، مذاہب چار بنائے. دین منزل ہے، مذہب راستہ ہے. منزلیں بدل جائیں تو انسان نقصان اٹھاتا ہے. منزل ایک ہو، راستے کئی ہو جائیں تو نقصان نہیں اٹھاتا. ہاں گاڑی کے اعتبار سے راستوں کا تبادلہ ہوتا ہے. کوئی ہائی وے مناسب ہے، جی ٹی روڈ مناسب ہے، گاڑی کے حساب سے، وقت کے حساب سے، بندے کے ذوق کے حساب سے روڈ بدل جاتے ہیں نا. تو میں کہہ رہا ہوں جو روڈ ہم بدل رہے ہیں نا یہ مذاہب ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور منہج آپ نے جانا تو موٹر وے سے ہے، لیکن سپیڈ کیا ہونی چاہیے؟ یہ منہج ہے. آپ دیکھ لیں پاکستان میں حد رفتار 120 ہے. آپ دبئی چلے جائیں تو حد رفتار 140 ہے. دبئی سے ابوظہبی جائیں نا جی، حد رفتار. تو منہج بدلا ہے نا. یہ کون سا جرم ہے؟ یہ کیا جرم ہے؟ کوئی غلط بات نہیں ہے. ہاں اگر دبئی سے ابوظہبی داخل ہوتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، 2 روڈ ہوں گے تو آپ روڈ بدل لیں، کوئی فرق نہیں. راستہ وہ لے لیں یا وہ لے لیں، کیا ہوا؟ آپ شارجہ سے نکلیں عجمان اور راس الخیمہ جائیں تو بھئی کون سا روڈ ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ محمد بن زائد روڈ ہے. یہ کون ہے؟ یہ جی فلانا روڈ ہے. تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. وہ گاڑی والے کو پتہ ہے کہ میری گاڑی کے لیے کون سا بہتر اور مناسب ہے، جسے آپ لوگ کہتے ہیں کمفرٹیبل. ہمیں کمفرٹیبل کیا ہوتا ہے بھئی؟ مناسب کیا ہے؟ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے منہ ٹیڑھا کرنے کا، اور ہم سمجھتے ہیں میں منہ ٹیڑھا کروں گا جی میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں انگریز نہیں ہوں لیکن انگریزی بولوں گا تو شاید میں انگریز بن جاؤں گا. ایسے بندہ انگریز نہیں بنتا، ایسے بڑا آدمی نہیں بنتا. یہ حرکتیں نہ کیا کرو. ہاں میں اس پر ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارا ایک معروف ہے بھی، ایک بندہ دیہات کا تھا تو وہ لاہور گیا. لاہور جا کر دیکھا کہ لوگ کھڑے ہو کر سائڈ پہ پیشاب کر لیتے ہیں، کھڑے کھڑے، پینٹ پانی ہے، زپ نیچے کی اور موت لیا. اس نے دیکھا، وہ واپس آئے دیہاتی تو اس نے چوک میں کھڑے ہو کر موت دیا. کسی نے پیچھے مارا اس کو پاؤں اس کی تشریف پہ، ایسے دھکے لے کے گرا. اور گدھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کیا موت کر رہا ہوں، کیا ہوا؟ شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا میں تو چاہتا تھا اس گاؤں کو لاہور بنا دوں، یہ نہیں بنانے دیتے. اس بیوقوف نے سمجھا کہ چوک پر کھڑے ہونے سے لاہور بن جاتا ہے. اسی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی کو 10 لفظ بولنے سے بندہ جینٹل مین بن جاتا ہے، بڑا بن جاتا ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کو انگریزی آتی ہے. اور بابا یہ ہمارے غلاموں کی زبان ہے. غلاموں کی زبان پر فخر نہ کیا کرو. ہاں ضرورت ہے، جب ضرورت اس کے بغیر پوری نہ ہو تو بولنے میں حرج نہیں ہے. ضرورت کو ضرورت سمجھو، فخر کیوں سمجھتے؟ ہاں عربی یہ فخر کی چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا بھئی احب العرب، پیار کرو. کیوں؟ دیکھو تمہارے قرآن کی زبان عربی ہے، نبی کی زبان عربی ہے، جنتیوں کی زبان عربی ہے. اللہ ہو، جنت میں جائیں گے تو سب عربی بولیں گے اور بغیر سیکھے سیکھ جائیں گے. اللہ ہو. خیر بات چل رہی تھی. نمبر 1 دین، مسلک، مذہب اور منہج میں فرق سمجھو. نمبر 2 نظریہ اور تزکیہ. نظریہ کا معنی ہوتا ہے عقیدے کا ٹھیک ہونا، تزکیہ کا معنی ہوتا ہے اعمال اور اخلاق کا ٹھیک ہونا. نظریہ بھی ہونا چاہیے، تزکیہ بھی ہونا چاہیے. عقائد بھی ٹھیک کرنے ہیں، اعمال اخلاق بھی ٹھیک کرنے ہیں. صرف عقائد کی محنت ہو تو اتنی خشکی آتی ہے، اعمال چھوٹ جاتے ہیں، سنتیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، عبادات سے دوری ہوتی ہے. اور صرف تزکیہ ہو، عقائد کی محنت نہ ہو تو اتنی تری آتی ہے کہ خانقاہوں میں بدعات داخل ہو جاتی ہے. اس لیے ہم نے نظریہ اور تزکیہ دونوں کو لے کر چلنا ہے. عقائد کی اصلاح بھی کرنی ہے، اعمال کی اصلاح بھی کرنی ہے، عبادات کی اصلاح بھی کرنی ہے. عقائد کی آڑ میں صوفیوں کو فضول نہیں کہنا، اور تزکیے کی آڑ میں عقائد کی محنت کرنے والوں کو شرارتی اور فسادی نہیں کہنا. عقائد بھی ہماری ضرورت ہے، اعمال اور اخلاق بھی ہماری ضرورت ہے.
اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. نمبر 3، ہم میں سے ہر شخص اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا محقق نہ بنے، ناقل اور شارح بنے. تحقیق آپ کہو گے تحقیق غلط ہے. تحقیق غلط نہیں ہے. جن مسائل پہ اکابر تحقیق کر چکے ہیں ان پر دوبارہ تحقیق نہ کرو. فساد ہوں گے، پھڈا ہوگا، امت ٹکڑوں میں تقسیم ہوگی. بات سمجھو. جن پر وہ تحقیق فرما چکے ہیں ان پر اعتماد کرو. کوئی جدید مسئلہ پیش آئے جن پر ان کی تحقیق موجود نہیں ہے تو انہی کے اصولوں کی روشنی میں مزید تحقیق کرو. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. پھر کیا بنو؟ ناقل اور شارح. ناقل کا معنی اکابرین اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی باتوں کو بیان کرو اور انہی کی باتوں کو سمجھاؤ. ناقل کا معنی بڑوں کی باتیں دوسروں کو پہنچانا اور شارح کا معنی انہی باتوں کا دوسروں کو سمجھانا. ہم اپنے اکابر جو پہلے گزرے ہیں، اصاغر جو بعد میں آنے والے ہیں، ان کے درمیان پل بن جائیں. پل کوئی نیا کام نہیں کرتا، ادھر سے بندے کو اٹھاتا ہے اسی طرح آگے پہنچا دیتا ہے. یہ پل کا کام ہے. تو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے محقق نہ بنو، ناقل اور شارح بنو. نمبر 4، یہ کام کرتے ہوئے معمولات کی پابندی کرو. جو شخص جس شیخ سے بیعت ہے اپنے شیخ سے مضبوط اصلاحی تعلق رکھے، ان سے پوچھ کر چلے، ہدایات کی پابندی کرے. جو مجھ سے بیعت ہیں یا بیعت ہوں گے، بہت آسان ہمارے اذکار ہیں. فجر کے بعد سورہ یاسین، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ ملک، جمعہ کے دن سورہ کاف. 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ درود پاک. اور جمعہ کے دن جہاں عصر پڑھے وہیں بیٹھ کے 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما دروشی. یہ عام آدمیوں کے لیے ہے. اور تلاوت کم از کم جتنی کر سکے، کچھ نہ ہو قرآن کھولیں، ایک آیت پڑھیں اور بند کر دیں. ایک آیت سے کم کی گنجائش نہیں ہے. کم از کم آخری درجہ میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ حافظ ایک پارہ پڑھے اور ناظرے والا ایک پاؤ پڑھے. معمول بنائیں. یہ 3 تسبیحات میں کیوں بتاتا ہوں؟ جب آپ نے پہلا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا ایمان کا محل بن گیا ہے. استغفر اللہ محل پہ لگنے والے گناہوں کے زنگ کو ریگمار سے صاف کر دیا ہے. پھر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر ترین ہے، اور پڑھنا چاہیے تو پڑھیں. دروشی پڑھا تو پھر گناہوں کے زنگ کو ختم کر کے اوپر آپ نے رنگ لگا دیا ہے، پینٹ ہو گیا ہے، چمکتا ہوا محل ہے. اللہ اسی محل کے ساتھ حفاظت کرتے ہوئے موت عطا فرماتے. باقی جو حضرات اذکار کرنا چاہیں، 12 تسبیحات سلسلہ چشتیہ کی ہیں، 12 تسبیحات. ہم بیعت 4 سلسلوں میں کرتے ہیں، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ. اور اذکار ایک سلسلے میں کراتے ہیں، وہ ہے سلسلہ چشتیہ. اس میں 2 تسبیحات ذکر نفی و اثبات، لا الہ الا اللہ نفی و اثبات. پھر 4 تسبیحات ذکر اثبات، الا اللہ. پھر 6 تسبیحات ذکر اسم ذات 2 ضربی. ضرب کا معنی ہے جھٹکا، یعنی 2 مرتبہ اللہ کہنا، اللہ، اور گنتی 1 ہو، اللہ 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 اللہ، یہ 3 ہوگی. یہاں درمیان والے ہو پر پیش پڑھنا ہے، اللہ اللہ. یہ ہے 12 تسبیحات. اور ایک تسبیح ساتھ ملا لیں، اللہ اللہ اللہ
یہ ذکر اسم ذات یک ضربی ایک جھٹکا. ایک تسبیح کیوں ہے؟ تسبیحات تو 12 ہیں، ایک کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اپنے اذکار بڑھانا چاہے تو 12 تسبیحات ہی پڑھے اور اضافہ جتنا کرنا ہے ذکر اسم ذات کا کرنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی. اللہ اللہ. تو معمولات کی پابندی کرنی ہے، معمولات نہیں چھوڑنے. تہجد کا اہتمام کریں، اشراق کا اہتمام کریں، اوابین کا اہتمام کریں، اور ہر روز ورنہ ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار، ورنہ کم از کم زندگی میں ایک بار صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں. نمبر 5، میری بات توجہ سمجھنا، 3 چیزوں کا اہتمام کریں، اپنی آنکھوں سے نتائج دیکھیں. نمبر 1، بات حق ہو. نمبر 2، اللہ کے لیے ہو. نمبر 3، مسلسل ہو. نتیجہ آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ. کبھی آدمی بات کہتا ہے حق نہیں ہوتی، کبھی حق ہوتی ہے اللہ کے لیے نہیں ہوتی، مفادات کے لیے. کبھی اللہ کے لیے بھی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، مسلسل نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. مسلسل عمل ہو اللہ کو بہت پسند ہے، اگرچہ تھوڑا کیوں نہ ہو. حضور فرما رہے اگرچہ تھوڑا کا معنی ہے کہ ہونا زیادہ چاہیے، لیکن تھوڑا بھی ہو تو مسلسل ہو. ایک مرتبہ ایک جگہ میرا بیان تھا، بیان خواتین میں تھا، سامنے مرد حضرات تشریف فرما تھے. اندر سے خواتین کی طرف سے پرچی آ گئی کہ ہم بیعت ہونا چاہتی ہیں. تو میں نے کہا وہ تو بیعت ہوگی، آپ میں سے بیعت کرنا چاہے تو وہ بھی کر لے. ایک صاحب فرمانے لگے بیعت پر تو مجھے اشکال نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ ذکر میرا مزاج نہیں ہے، تو ذکر کیسے کریں گے؟ میں نے کہا آپ بیعت ہونے کے بعد زندگی میں ایک بار کہہ سکتے ہیں اللہ؟ کہتے کہہ سکتا ہوں. میں نے کہا ایک بار کہہ لو، یہ تو بہت آسان ہے. میں نے کہا چلو کر لو بیعت. ہم نے کہا مشکل میں آپ کو ڈالا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں جتنا کر سکتے ہو اتنا کر لیں نا، زندگی میں ایک بار کہہ سکتے ہو. اس نے کہا حضرت کیسی بات کہ ہم تو روزانہ کہہ سکتے ہیں. تو میں نے کہا چلو روزانہ ایک بار کہہ لیا کرو. صبح اٹھو اللہ، عادت تو ڈالو نا. ایک قطرہ پانی کا روزانہ گرے وہ سل اور پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. ایک مرتبہ دل سے اللہ کہو، انشاءاللہ وہ دل کی کایا پلٹ کے رکھ دے گا. لیکن ہو مسلسل، ہو مسلسل، کبھی کبھی نہیں، مسلسل ہو. بات حق ہو، اللہ کے لیے ہو اور مسلسل ہو. اپنی آنکھوں سے نتائج دیکھو گے انشاءاللہ. دائیں بائیں نہیں دیکھنا. کوئی کہے گا لیڈر بننے کا شوق ہے، اور چندہ جمع کرنے کا شوق ہے، اور جی پیر بننے کا شوق ہے، آپ کو نیا شوشہ کھڑا کریں گے. کہنے دو، دائیں بائیں دیکھنا ہی نہیں، دیکھنا ہی نہیں، بس اپنے کام میں لگے رہو. نمبر 6، توجہ سے سمجھو، اپنا اپنا ہے جیسا بھی ہو، غیر غیر ہے جیسا بھی ہو. اپنا اپنا ہے جیسا بھی ہو، غیر غیر ہے جیسا بھی ہو. اپنا کالا بھی ہو تو ماں کو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لگتا. دوسرا جتنا بھی سفید کیوں نہ ہو، ماں اس کو وہ اتنا پیارا نہیں لگتا. اپنوں کی خامیاں تلاش کرنا، غیروں کی خوبیاں دیکھنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ہمیشہ خوبیاں اپنوں کے بیان کرو. کیا امانت دار مسلمانوں میں نہیں ہیں؟ کیا باحیا مسلمانوں میں نہیں ہیں؟ کیا وقت کی پابندی والے مسلمانوں میں نہیں ہیں؟ کیا گناہوں سے بچنے والے مسلمانوں میں نہیں ہیں؟ اپنا سب کچھ امت پہ لٹانے والے مسلمانوں میں نہیں ہیں؟ کسی ایک کافر نے ٹیکسی صحیح چلا دی، کسی ایک کافر نے پیسے تھوڑے لے لیے، کسی ایک کافر نے 2 ٹکے گرے تھے واپس کر دیے، کسی ایک کافر نے تھوڑا سا حیا کر لیا. پوری دنیا میں ہم شور مچا دیتے ہیں کفار کی یہ چیزیں بہت آگے لے گئی ہیں. کفار کی چیزیں آگے نہیں لے گئیں، مسلمان ہی آگے ہیں، آگے ہی رہیں گے. غیروں کی تعریف نہیں کرنی، اپنوں کی کرنی. زبان جب بھی چلے اپنوں کی تعریف کے لیے چلے. اپنے اپنے ہیں، غیر غیر ہیں. یہ غیر اب بھی غیر ہیں، کل بھی غیر ہوں گے. اپنے آج بھی اپنے ہیں، کل بھی اپنے ہوں گے.
بادشاہ نے محل میں کام کرنے والی لونڈی سے کہا جاؤ اس شہر کا سب سے خوبصورت بچہ تلاش کر کے لاؤ۔ رات شام مغرب کے بعد آئی۔ بادشاہ نے پوچھا بڑی دیر سے آئی ہو؟ اس نے کہا بس تلاش کرنے میں دیر لگ گئی، جو ملنا تھا وہی لے کر آنا تھا نا۔ بادشاہ نے کہا کون لائی ہو؟ اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا اپنا کالا سا بچہ یہ لائی ہوں۔ بادشاہ نے مذاق سے کہا اس سے خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا بادشاہ یہ میرا ہے، اس کو میری آنکھ سے دیکھ تجھے پتہ چلے یہ کتنا خوبصورت ہے، اور میری بات کو سمجھو، یہ میں قسم اٹھاؤں تو حانث نہیں ہوں، کسی گھر میں کسی ماں کے 10 بچے ہوں نا، ان میں جو سب سے کمزور اور بیمار ہو وہ ماں باپ کا محبوب نظر ہوتا ہے۔ جتنا پیار اس سے ہوتا ہے صحت مندوں سے بھی نہیں ہوتا۔ بھائی اپنے اگر بیمار ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، یہ شہزادے ہیں اور اپنے ہیں۔ بادشاہ کا بیٹا شہزادہ ہو، گٹر میں گر جائے، بھنگی اس کو باہر نکال کے تھپڑ مارے، بادشاہ پوچھے گا تو کون ہوتا ہے مارنے والا؟ یہ گٹر میں گرا تب بھی شہزادہ ہے، تجھے کس نے جرأت دی اس کو مارے؟ اس کو نہلاؤ پھر شہزادہ ہے، اور بھنگی نہلا دو پھر بھی بھنگی ہے، اور شہزادہ گٹر میں گر جائے پھر بھی شہزادہ ہے۔ اپنے شہزادے ہیں، اپنوں کے خلاف نہ بولو، بس اپنے ہیں، غیر ہیں۔ میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اما بنعمت ربک فحدث، تحدیث بنعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میں اور میرے ساتھ منسلک میری جماعت، میرے ساتھ کام کرنے والے میرے افراد، میرے ساتھ چلنے والے میرے شاگرد، الحمدللہ خلوت یا جلوت، قول یا فعل، ہم نے فیصلہ کیا ہے اپنے ہیں، غیر۔ غیروں کی ہم سے تعریف نہیں ہوتی، اپنوں کی ہم سے برائی نہیں ہوتی، بس یہ ذہن بنا لو۔ نمبر 7، دوسروں کے بزرگوں کی پگڑیاں اچھالنا، یہ فرقہ واریت، اپنے بزرگوں کی پگڑیوں کی حفاظت کرنا، غیرت اور دینی حمیت۔ ہم دوسروں کے بزرگوں کی پگڑیاں اچھال کے فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، اور اپنے بزرگوں کی پگڑیاں کی حفاظت کر کے حمیت اور غیرت پھیلا رہے ہیں۔ آپ نے دورہ تحقیق المسائل 12 دن پڑھا، کتنے اسباق آپ نے دیکھے؟ کسی میرے شاگرد نے، مجھ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص نے کسی کی پگڑی اچھالی ہو تو بتاؤ؟ ہم نہیں پگڑی اچھالتے، ہمیں ضرورت ہے نہیں، لیکن اپنے بزرگوں کی پگڑیوں کا دفاع کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ نمبر 8، ملکی قوانین کا احترام، پابندی کریں۔ آپ دنیا کے جس ملک میں رہتے ہیں وہاں اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں، ان قوانین کو توڑیں نہیں، اس سے مسائل پیدا ہوں گے۔ میرا اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے جملہ سن لو۔ میں اپنے متعلقین سے کہتا ہوں، ایک اپنا ذہن بنا لو، اسلام کو چھوڑیں گے نہیں، قانون کو توڑیں گے نہیں، اسلام کو چھوڑیں گے جہنم میں جائیں گے، قانون کو توڑیں گے تو جیل میں جائیں گے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں کہتا ہوں اللہ جیل سے بھی بچائے، قانون نہ توڑو، اللہ جہنم سے بھی بچائے، اسلام کو مت چھوڑو۔ ہم اسلام چھوڑیں گے نہیں، قانون کو توڑیں گے نہیں۔ ہر ملک کے لوگ اپنے ملک کے قوانین کی پابندی کا خیال کرو، بس اس پر کاربند ہو جاؤ۔ نمبر 9، احباب اور اسباب۔ احباب اور اسباب، پیغمبر پاک نے دین کے لیے 2 ہی تقاضے رکھے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم۔ میں بھی 2 ہی تقاضے رکھتا ہوں، بھیک نہیں مانگ رہا تم سے، یاد رکھنا کہ شاید میں چندے مانگ رہا ہوں نا، میں کہتا ہوں احباب اور اسباب یہ تحریک کی بنیاد ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی عقائد، اعمال، اخلاقیات، اس تحریک کو چلانے کے لیے احباب بھی چاہیے، اسباب بھی چاہیے۔ احباب کا معنی ہمیں وہ بندے چاہیے جو آپ کو لنک دیا گیا ہے، آپ وہاں پہ سند کے لیے آئیں گے،
اجازت حدیث کے لیے آئیں گے، آپ وہاں پہ اپنی سند وصول کرنے کے لیے، امتحان کے لیے آئیں گے، وہیں اپنے نام پیش کرو کہ ہم اپنی پوری زندگی اس پر پیش کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ عقائد پڑھیں گے، پڑھائیں گے، مسائل سیکھیں گے، سکھائیں گے، خود نیک بنیں گے اور نیکی پھیلائیں گے۔ بس یہ ہے معنی احباب کا۔ اپنی صلاحیتیں وقف کرو اس کام کے لیے، شب و روز اس کام میں لگ جاؤ۔ کوئی پھڈا، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی دنگا، کوئی فتویٰ بازی، کوئی فرقہ واریت، کچھ نہیں۔ بس احباب پیش کرو، جن کو اللہ نے اسباب دیے ہیں اسباب پیش کرو۔ اسباب کا معنی میں ڈیزائننگ کر سکتا ہوں، خدمت پیش کرو۔ میں کمپوزنگ کر سکتا ہوں، خدمت پیش کرو۔ میں کتابوں کا ترجمہ کر سکتا ہوں انگریزی میں، فلاں زبان میں، خدمات پیش کرو۔ میں آپ کے میڈیا کے لیے کیمرہ دے سکتا ہوں، خدمات پیش کرو۔ میں آپ کے میڈیا، احناف میڈیا کے لیے میں آپ کو ٹیبل دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں احناف میڈیا کی خدمت کے لیے میں آپ کو واٹس اپ موبائل دے سکتا ہوں۔ ہمارے 10 سے زائد واٹس اپ چلتے ہیں موبائلوں پر، اور اتنا بوجھ ہوتا ہے، 1 سال سے زائد ہمارا ایک موبائل نہیں چلتا۔ آپ احناف میڈیا سے رابطہ کر کے دیکھو۔ یہ معنی ہے اسباب کا۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ مجھے آپ پیسے دو، میں آپ سے پیسے کیوں مانگوں؟ اپنی خدمات پیش کرو۔ میں ترجمہ کر سکتا ہوں، کمپوزنگ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، جو کر سکتے ہیں کریں۔ میں بیان کر سکتا ہوں، بسم اللہ۔ میں آن لائن ٹیچر کر سکتا ہوں، بسم اللہ۔ یہ کچھ لفظ میں بولتا ہوں کہ تم اس پہ خوش ہو جاؤ گے، بھئی اس کو ہماری زبان بھی سمجھ آتی ہے۔ یہ کچھ نہ کچھ انگریزی سمجھتا ہے۔ ہمارے یہ کہتے ہیں بھی ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ میرا بیاہ تو نہیں ہوا پر میں جنجے چڑھے ہوں، یعنی میری شادی نہیں ہوئی لیکن میں نے شادیاں دیکھی ہیں۔ ہم نے کہا بھی چلو ہم نے انگریزی بولی نہیں سی لیکن بولتے ہوئے دیکھتے تو ہے نا، کچھ نہ کچھ تو پتہ چل ہی جاتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ احباب اور اسباب، خود کو پیش کرو، خدمات پیش کرو۔ آپ نے زکوٰۃ دے کر کوئی احسان کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے نا، مرکز کو دو۔ صدقات دینے ہیں نا، مرکز کو دو۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے، میں ملک کا نام بھی نہیں لیتا کہ آپ سمجھے نا کہ فلاں بندہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا، میں نے تفصیل سے بتا دیا۔ بعد میں کہا جزاک اللہ خیر، میں نے مزاح میں کہا او بھائی زکوٰۃ کا مسئلہ ہم سے پوچھا ہے، زکوٰۃ بھی دے دو۔ وہ اپنے ساتھی نے بیت کلمی دوستی سے، میں نے کہا مرکز سے زکوٰۃ کے مسئلے پوچھتے ہو تو مرکز کو زکوٰۃ بھی دے دو، مسئلہ ہم سے پوچھیں گے، زکوٰۃ کسی اور کو دیں گے۔ عجیب مخلوق ہے۔ خیر، احباب اور اسباب یہ 2 چیزیں تحریک کی ضرورت ہے، خود کو پیش کرو۔ نمبر 10، آخری گزارش، ان تمام کاموں کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ بس اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرو، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرو، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرو کہ اللہ ہمیں محروم نہ کر دے، کہ اللہ ہمیں محروم نہ کر دے۔ بس پڑھتے بھی رہیں، پڑھاتے بھی رہیں، سنتے بھی رہیں، سناتے بھی رہیں، جان اور مال لٹاتے بھی رہیں اور آخرت میں کچھ نہ ملے، بہت نقصان کی بات ہے۔ اپنے لیے مانگو، تحریک کے لیے مانگو، مرکز کے لیے مانگو، جن اساتذہ نے پڑھایا ان کے لیے مانگو، جو میڈیا پر محنت کرتے ہیں ان کے لیے مانگو، پوری امت کے لیے مانگو، بیماروں کے لیے مانگو، مقروضوں کے لیے مانگو، مظلوموں کے لیے مانگو، حرمین کے لیے مانگو، دنیا کے ہر شخص کے لیے مانگو، اپنی ذات کی بس مانگو۔ دعاؤں کا اہتمام بہت کرو، اور مانگنا ایسے ہے جیسے اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ دعا پڑھنی نہیں ہے، دعا مانگنی ہے۔ ہم رٹی رٹائی دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھنی نہیں ہے، دعائیں مانگنی ہے۔ مانگو، مانگو اپنے اللہ سے، اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔